السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم کا کرم ہے، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایسے پیغمبر، ایسے نبی، ایسے رسول عطا فرمائے کہ جن کی تعلیمات، جن کا کردار، جن کے افعال، جن کی گفتار، جن کے اقوال نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے رہتی زندگی تک کے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ آنے والے جتنے بھی افراد ہیں تا صبح قیامت سبھی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیرت طیبہ کے عنوان سے ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ سیرت طیبہ کا مطلب آپ علیہ السلام نے جس طرح سے زندگی گزاری یا گزارنے کے طریقے بتلائے، ہم ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ خود آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے تعلق سے، آپ کے رہن سہن، آپ کے کردار، تنہائی کی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہم کسی نہ کسی گوشے پر گفتگو کرتے ہیں۔ مقصد ان باتوں کا یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے وہ پہلو جو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے متعلق ہیں، وہ پہلو ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے تو آ جائیں۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر اٹھا کر دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں وہ باتیں ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں اور اچھائی پیدا کریں، اور اگر نہیں ہے تو اسے لانے کی کوشش کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کے لیے بہت زیادہ بے چین رہا کرتے۔ آپ کے دل میں سب سے زیادہ تڑپ تھی اللہ کے بندوں کے لیے، تڑپ یہ کسی طرح سے وہ طریقہ ان کی زندگی میں آ جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس طریقے سے بچ جائیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر بہت سی باتیں آپ نے پریکٹیکل کر کے بتلائیں۔ کچھ باتیں تو وہ ہیں جو وحی کے اعلان کے بعد، یعنی جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اور آپ نے اس کو بتلایا لوگوں کے درمیان، کچھ باتیں تو اس وقت سے آئیں ہمارے سامنے، کچھ باتیں آپ علیہ السلام کی زندگی جو پچھلی زندگی ہے اعلان نبوت سے پہلے، جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اس سے پہلے آپ نے کردار کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کے بندوں کو پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ایک اپنی الگ منفرد پہچان بنائی تھی، ممتاز پہچان۔ ایک عجیب بات ہے، آپ نے نبوت کے بارے میں جب لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کیا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک سوال یہ آیا کہ جی آپ کے پاس کوئی دلیل؟ اچھا، نبیوں کو رب تبارک و تعالی کچھ وہ قوتیں، طاقتیں دیتا ہے اپنے حکم سے جو عام لوگوں کے دسترس میں اور بس میں نہیں ہوتی۔ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کوئی مادرزاد اندھا ہوتا، پیدائشی اندھا، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور وہ بینا ہو جاتا، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی۔ جبکہ سائنسی اس قدر ترقی کرنے کے باوجود آج بھی اس کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ جو پیدائشی بینائی سے محروم ہو، کہتے ہیں یہ تو قدرتی فالٹ ہے، اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، بینائی تھی چلی گئی تو اس کے لیے ہم کام کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس قوت کو پیش کیا۔
بے شمار برس کے مریض آج ایسے ہیں کہ لا علاج کہلاتے ہیں، وہ ہر ممکن طریقہ اختیار کر لیا گیا، علاج کا نہیں علاج ہو پاتا، سفید دھبے پڑ جاتے ہیں جسم پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں اللہ کے حکم سے دلیل نبوت کے اندر یہ قوت پیش کی، ایک کوڑی ہوتا، ایک برس کا مریض ہوتا، ہاتھ پھیرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا آنن فانن۔ آج اگر ابتدائی مرحلے میں بھی کسی کے ساتھ یہ مرض ہو اور اس کا علاج کیا جائے تو اس میں بھی ایک وقت لگتا ہے، لیکن آنن فانن ٹھیک ہونا، یہ ایک نبی کو اللہ نے قوت عطا کی تھی۔ کیا کھا کر آئے گھر سے، آج کیا کھایا تھا، ابھی کھا کر کیا چلے ہو، کل کیا کھایا تھا تم نے، پرسوں کیا کھایا تھا۔ آج تو اگر کسی بندے کو بٹھا کر یہ پوچھے ذرا 3 دن کا مینو بتلانا، تم نے کیا ناشتہ کیا، کیا دوپہر کا کھانا، کیا رات کا کھانا، وہ سوچ میں پڑ جائے گا۔ جیسے کسی سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ جی آج فجر کی سنتوں میں آپ نے جو سنتیں پڑھی تھی، کون سی سورت پڑھی تھی آپ نے، امام صاحب کی اقتداء میں آپ نے نماز پڑھی تھی فجر کی، تو کون سی صورتیں تھی، وہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں، بلکہ 2 رکعتوں میں ایسا بھی اتفاق آیا سامنے، مذاکرے میں بات آئی کہ 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، اگلی رکعت میں یاد نہیں۔ ایک نبی کو اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا کرتے۔ تو جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم نے سوال کیا کہ آپ نبوت کے لیے کوئی دلیل رکھتے ہیں، تو عجیب جواب تھا ان کا، لبثت فیکم عمرا، کیا میں نے اتنے دن تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاری؟ نبوت کی دلیل میں آپ نے پچھلی زندگی پیش کی، یہ شروع کا مرحلہ تھا، یعنی آپ کی زندگی وہ زندگی تھی جو ایک نبی کی زندگی ہو سکتی تھی، ایک عام بندے کے بس کی بات تھی ہی نہیں۔ امت کا، اللہ کے بندوں کا، انسانیت کا، اور نہ صرف یہ انسانیت بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا وہ درد کسی کے دل میں اتنا ہو ہی نہیں سکتا تھا جو درد کے رب نے اپنے محبوب نبی کے دل میں عطا فرمایا تھا۔ ہم تو آج مثالیں دیتے ہیں، آج اگر کسی بندے کے دل میں امت کے لیے بہت زیادہ تڑپ ہو، ہمارے یہاں مثالیں آ جاتی ہیں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں، لیکن نبی کا درد قرآن نے اس کو بیان کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے کیا، تلف کر ڈالیں گے، نقصان پہنچائیں گے کیا اپنے آپ کو، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، اتنا کوڑ رہے ہیں آپ، اتنا تڑپ رہے ہیں۔ یہ ایک درد تھا نبی کے دل کے اندر۔ اسی سیرت طیبہ کا ایک پہلو میں ابھی سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہیں آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی بندہ پریشان حال ہے، کسی بھی پریشانی کے اندر ہے، تو آقا کی پہلی اولیت ہوتی تھی کہ اس کی پریشانی کو حل کیا جائے، کسی بھی پریشانی کے اندر ہے۔ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ جی میری بیٹی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، میں نے تلاش کروایا تو پتہ چلا کہ جی فلاں بندے نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسا شخص ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ یہودی ہے۔ آقا کے پاس آیا، وہ اسے یہ پتا تھا کہ پورے مکہ مکرمہ میں اگر کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے تو آقا کی ذات ہے، اور آقا اسی وقت اس بندے کے ساتھ اس کے گھر گئے، اس سے بات کی اور اس کی لڑکی کو آزاد کرایا۔ یعنی جو غیر ایمان والے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ اگر کوئی داد رسی کرنے والا ہے، کوئی مدد کرنے والا ہے
تو پورے مکہ مکرمہ میں صرف آپ کی ذات ہے کہ ان کے پاس ہم جائیں گے تو ہماری مدد ہو جائے گی۔ ایک معصوم بچے کی بات ملتی ہے، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، غربت کا حال تھا، حتیٰ کہ اس کی ماں کے جسم پر جو لباس تھا وہ لباس بھی کئی جگہ سے پھٹ چکا تھا، وہ سیدھا لباس تھا، گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں، بچہ چھوٹا معصوم۔ کہنے لگا امی جان میں چاہتا ہوں آپ کے لیے لباس کا انتظام کروں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہوا اپنے دوستوں سے کہ یہاں ایک صاحب ہیں جو محمد ابن عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ ان کا نام محمد ہے، ان کے پاس اگر کوئی بندہ جائے تو وہ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے جسم پر یہ پھٹا ہوا لباس دیکھ کر کڑتا رہتا ہوں، اندر سے میرے من میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں ان کے پاس چلا جاؤں، آپ کے لیے لباس لے آؤں، کپڑے لے آؤں آپ کے لیے۔ بچہ تھا معصوم، چھوٹا بچہ تھا۔ ماں جلال میں آ گئی یہ سن کر، بیٹا تجھے خبر نہیں ہے وہ ساحر ہیں، ان کی باتوں میں جادو ہے، جس نے ان کی بات سن لی انہی کا ہو کر رہ گیا وہ۔ بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دین سے بھٹک جائے۔ بچے نے یقین دلایا کہ ماں میں تیرا بیٹا ہوں، یقیناً میں تیرے لیے لباس کا انتظام کرنے جاؤں گا لیکن اپنا دین تبدیل نہیں کروں گا۔ ماں نے اجازت دی۔ یہ بچہ آقا کی خدمت میں آیا اور اس کا پہلا جملہ تھا سن لے میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ آقا مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، دوبارہ اس نے کہا جی سن لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، پھر کہتا ہوں میں تبارہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ آقا نے فرمایا بیٹا بول تو صحیح، میں نے کب تجھے کہا میرا دین قبول کر، کیا کام ہے تیرا؟ میری ماں کے جسم پر لباس پھٹا ہوا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری ماں کے لیے لباس کا انتظام کر دیں۔ آقا کے جسم اطہر پر ایک اکثر چادر رہا کرتی تھی، آپ نے شیروں کی زبانی اکثر تذکرہ سنا ہوگا، کالی کملی اوڑھنے والے۔ آقا نے وہ اپنی چادر اتاری اور اپنی چادر اتارنے کے بعد اس بچے کے حوالے کیا، بیٹا جا اپنی ماں کے جسم پر یہ لباس پہنا دے۔ اب جو وہ بچہ چلا ہے وہاں سے خوشی خوشی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو، دوڑتا ہوا ماں کے پاس آیا۔ امی دیکھنا، جو تمہیں خدشہ تھا نا کہ میں ان کا دین قبول کر لوں گا، میں نے پہلی بات کہی تھی ان سے کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کہ میرا دین قبول کر لو۔ امی میں لباس لے آیا، یہ لے، اور اس نے اپنی ماں کے جسم کے اوپر وہ چادر اڑا دی، دل روشن ہو گیا۔ بیٹا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا دین قبول کر لو، نہیں ماں اب میرا دل کہتا ہے کہ میں ان کا دین قبول کر لوں، چل بیٹا چل ماں ان کی خدمت میں چلتے۔ یہ ایک وہ کردار پیش کیا آقا علیہ السلام نے امت کے اندر، تو اس کردار کو اگر آج ہم تلاش کرتے ہیں تو آج خال خال ہمیں کہیں کردار جھلکتا ہے، بس وہ کردار نظر نہیں آتا۔ ہر کسی کے دکھ درد میں تڑپ جانا یہ آقا نے سکھایا تھا ہمیں، یہ چیز ہمارے دلوں سے کیوں نکل گئی؟ ہم آقا کی ذات اقدس کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو وہ چیزیں جو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ نے کردار کے ذریعے، اعلان کے ذریعے نہیں کردار کے ذریعے پیش کیا، وہ ہمارے اندر کیوں نہیں؟ اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ کبھی ہم نے اپنے دل میں سوچا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر کہ میں کسی کے کام آیا آج تک؟ سیرت کا وہ پہلو اجاگر کر رہا ہوں جس پر بہت کم لوگ ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں کہ وہ بات ہمارے اندر ہے یا نہیں۔
دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا تنہائی کے لمحے میں کسی وقت میں، اگر واقعی آج تک ہم کسی کے کام نہیں آ سکے تو ہماری زندگی کس کام کی؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ فرشتے عبادت کے لیے کم تھوڑے ہی تھے۔ میں ایک عجیب بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، مصلی کی عبادت اپنی جگہ، خوب تہجد پڑھیں، خوب نوافل پڑھیں، خوب نمازوں کا اہتمام کریں، تنہائی میں روئیں گڑ گڑائیں، یہ اپنی جگہ۔ لیکن بندہ اگر ایک مقام پاتا ہے تو کئی بار خدمت کے ذریعے مقام پا لیتا ہے۔ وہ جذبہ ہمارے دلوں میں کیوں نہیں؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ایک تفسیر کی کتاب ہے معارف القرآن، میرا خیال اکثر و بیشتر احباب اس تفسیر کی کتاب سے واقف ہیں۔ ان کے لکھنے والے ہیں مفتی شفیع صاحب، جن کے بیٹے آج جسٹس تقی عثمانی صاحب عالمی پیمانے پر مشہور ہیں۔ ان کے والد جسٹس تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم، اکثر سنایا کرتے تھے، میں بتاؤں تمہیں میں مفتی اعظم کیسے بنا؟ مفتی اعظم کیسے بنا؟ بڑا مفتی کیسے بنا؟ میں بتاؤں تمہیں۔ دیوبند میں رہتے تھے اور اپنے گھر سے فجر کی نماز کے لیے مسجد جایا کرتے تھے۔ گھر اور مسجد کا کچھ فاصلہ تھا۔ اچھا، ملی جلی آبادی تھی، جیسے آج آبادی ہے وہاں ملی جلی ویسی آبادی تھی پہلے، ہر طبقہ رہتا تھا وہاں۔ کنویں سے پانی بھرنے کا رواج تھا، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کہنے لگے، میں نے ایک بزرگ خاتون کو دیکھا، بوڑھی خاتون کو، کہ پانی کا بڑا سا برتن ہے، وہ بڑی مشکلوں سے اس سے اٹھایا نہیں جا رہا وزن، وہ لے کر چل رہی ہے۔ میں نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے دیکھا، میں نے کہا اماں لاؤ مجھے دے دو، گھر بتاؤ کہاں ہے تمہارا، میں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا بیٹا لے لے۔ بوڑھی خاتون نہیں جانتی تھی یہ کون ہے۔ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے، حالانکہ یہ بھی وزن اٹھانے کے تو عادی تھے نہیں، انہیں بھی بڑا وزن لگ رہا تھا، لیکن خدمت کا ایک جذبہ، انہوں نے وہ پانی کا بڑا سا برتن لیا، اپنے کاندھے پر رکھا اور چل دیے۔ اماں کے گھر پہنچے، اماں یہ لے تیرا گھر آ گیا۔ ماں نے دعا دی، اس بوڑھی خاتون ضعیفہ نے دعا دی۔ اگلی صبح تھوڑا وقت سے پہلے، 2-4-5 منٹ پہلے وہ گھر سے نکل گئے، دیکھا تو وہ ابھی پانی بھر رہی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ماں دیکھ، پانی بھرنا بھی میرا ہی کام، برتن تیرا ہوگا، پانی بھروں گا بھی میں، پہنچاؤں گا بھی میں۔ انہوں نے خود پانی بھرا اور اس برتن میں ڈال کر اور لے کر چل دیے، گھر میں پہنچا دیا۔ کہتے کسی کو خبر نہ تھی۔ فجر کے وقت میں اکا دکا لوگ اس وقت میں ہوا کرتے تھے، یا تو وقت پر اکثر و بیشتر جانے کا ہمارے یہاں تو رواج ہوتا ہے نا، وقت سے کچھ پہلے دیکھے تو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، اکا دکا نظر آتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے پھر میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، میں روز صبح کو فجر کے لیے گھر سے نکلتا اور وقت سے پہلے نکلتا، اماں ضعیفہ وہ بوڑھی خاتون انتظار کر رہی ہوتی، میں جاتا، پانی بھرتا، اٹھاتا سر پر، کبھی کندھے پر، اور گھر پہنچا دیتا، وہ خوب دعائیں دیتی۔ ساری زندگی میرا یہ معمول رہا، کسی کو خبر نہ تھی جب تک وہ دیوبند رہے۔ میں جانتا تھا یا وہ بوڑھی اماں ضعیفہ جانتی تھی یا میرا رب جانتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اور کہنے لگے آج جو میں مفتی اعظم بنا ہوں، مفتی شفیع صاحب کی بات کر رہا ہوں، آج جو میں مفتی اعظم بنا ہوں، اس خاتون بوڑھی ضعیفہ کی دعا ہے جس کی بدولت رب نے آج مجھے مفتی اعظم، بڑا مفتی بنا دیا۔ یہ خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں سے کیوں محو ہوتا جا رہا ہے؟ مصلی کی عبادت اپنی جگہ، کئی بار بندہ دنیا میں، کئی بار عقبہ میں، آخرت میں مقام جو پاتا ہے تو وہ خدمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ ایک لمحے کی بات کر کے ابھی اپنی بات روک رہا ہوں، وقت ہو چلا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ تو انسانیت کی بات کر رہے ہیں نا، میں ایک حقیر سی مخلوق، یہ مکھی اڑتی رہتی ہے نا، ایک حقیر سی مخلوق کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی مخلوق۔ احیاء العلوم لکھنے والے بے شمار کتابوں کے مصنف
حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اکثر بیشتر احباب نے نام سنا ہوگا. مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے معاف کر دیا، میری مغفرت کر دی. ہاں آپ نے دین کا اتنا بڑا بڑا کام کیا ہے، اتنی کتابیں لکھی. کہنے لگے وہ سب اپنی جگہ، اتنی عبادتیں کی، وہ سب اپنی جگہ. راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے. اچھا اس زمانے میں جو لوگ لکھا کرتے تھے تو آپ نے پہلے بچپن کا زمانہ دیکھا ہو، جو میرے بزرگ احباب ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، کہ وہ قلم اور دوات کا زمانہ تھا. وہ باقاعدہ قلم کو انک بنایا کرتے تھے، تو اس میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا. کہنے لگا میں حدیث پاک لکھتا تھا، کتاب لکھتا تھا. تو ایک بار ایسا ہوا، میں نے اس قلم کے اندر وہ جو انک پوٹ، وہ جو دوات ہے، اس کے اندر روشنائی لینے کے لیے قلم کو ڈالا. جو واپس نکالا لکھنے کے لیے جا رہا تھا، اچانک ایک مکھی بیٹھ گئی اس کے اوپر. اب میں چاہتا تو فوراً اڑا کر اور میں لکھنا شروع کرتا، لیکن میرے دل میں خیال آیا شاید یہ مکھی پیاسی ہے، اس لیے یہ انک یعنی یہ روشنائی پینا چاہتی ہے. میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کو وہیں روک لیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ مکھی، یہ اپنی پیاس بجھا لے پھر میں لکھ لوں گا، مجھے کیا لگے گا ایک لمحے کی بات. کہنے لگے کہ ایک لمحے میں نے اپنا ہاتھ یوں ہی روک کے رکھا، مکھی نے اپنی پیاس بجھائی اور اڑ گئی. میں نے پھر لکھنا شروع کر دیا. کہنے لگے رب کے حضور میرا یہی عمل پیش ہوا جس میں میرا گمان بھی نہیں تھا، اور رب نے کہا تم نے میری مخلوق کا اتنا خیال کیا، آج ہم تمہارا خیال کرتے ہیں، اور اس پیاس، مکھی کی پیاس بجھانے کی برکت سے سارے تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ خدمت کا جذبہ کیوں نہیں ہمارے دلوں میں؟ سیرت طیبہ کے عنوان سے اس پہلو کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پورے مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن سے سب سے اوپر تھے. خدمت خلق کا جذبہ جو آپ کے دل کے اندر تھا، ہم اپنے دلوں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سنت پڑھیے وما علینا الا